سب سے پہلے ہے ہمارے پاس استخارے کی نیت۔ استخارے کی نیت آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، پشتو میں کر سکتے ہیں، جو زبان آپ کو آتی ہے کہ اللہ میں 2 رکعت استخارے کی نیت کر رہا ہو آپ کی رضا کے لیے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہے، عام معمول کے مطابق 2 رکعت نفل پڑھے، جو صورت آپ اس میں پڑھنا چاہتے ہیں قواعد کے مطابق آپ وہ صورت اس میں پڑھے۔ پھر جب بندہ 2 رکعتیں مکمل کرے تو اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھے۔ لیکن ہمیں احادیث میں یہ تعلیمات دی گئی ہے کہ آپ دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف ضرور پڑھ لے، تو استخارے کی دعا سے پہلے اور بعد میں بندہ درود شریف پڑھ لے اور استخارے کی دعا پھر پڑھ لے۔ اب استخارے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہم صلاۃ استخارہ کے بارے میں بات کریں گے، یعنی استخارے کی نماز کیا ہے، استخارے کی نماز کا مفہوم کیا ہے، استخارے کی نماز کا مقصد کیا ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ استخارہ خیر سے ماخوذ ہے، یعنی خیر طلب کرنا، کہ اللہ کے حضور بندہ کھڑا ہو جائے اور بندہ اپنے کام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر و برکت طلب فرمائے۔ استخارے کا مفہوم یہ ہے بندہ اللہ کے حضور 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھے۔ عربی میں وہ دعا ضروری نہیں ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ تقریباً اس طرح بنتا ہے کہ یا اللہ میں اس کام کے لیے 2 رکعت آپ سے نفل پڑھی میں نے، اب اس کام میں اگر میرے لیے خیر ہو تو اس کو میرے لیے مزید آسان فرما، اس کے اسباب مجھے مہیا فرما، عطا فرما، اور اگر اس کام میں میرے لیے شر ہو تو اس کو مجھ سے دور رکھ۔ اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر یہ کام میرے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتری کا ذریعہ ہو تو اس کو میرے لیے آسان فرما، اور دنیا اور آخرت کے لیے اگر میرے لیے نقصان کا ذریعہ ہو، میرے لیے باعث شر ہو تو اس کو مجھ سے دور رکھ، اس کے اسباب مجھے مہیا نہ فرما۔ تو اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم استخارہ کریں گے تو اس کے بعد ہمیں خواب آئیں گا، خواب دیکھنا وہ ضروری سمجھتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کو خواب میں کوئی چیز آ گئی جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلا کہ مجھے اس کام کے کرنے کی طرف حکم دیا جا رہا ہے کہ میں یہ کام کرو، کوئی چیز آپ نے ایسی دیکھ لی جس کی وجہ سے آپ کو اس کام کے کرنے کا پتہ چلا، تو آپ وہ کام بے شک کر لیں۔ کوئی بری بات نہیں ہے خواب کا آنا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ خواب کے چکر میں پڑ جائے کہ جب تک مجھے خواب دکھائی نہ دے تب تک میں یہ کام نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ لوگ اس کے لیے وقت کو بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد سونا ضروری ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ دن کے وقت بھی استخارہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد سونا ضروری نہیں ہے، لیکن بڑوں کا معمول اس طرح آ رہا ہے کہ اس کو رات کے وقت کرتے اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی خواب آئے، لیکن خواب کا آنا میں نے بتا دیا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اس چکر میں آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب استخارہ بندہ ایک مرتبہ بھی کر سکتا ہے کہ بندہ دن کے وقت کرے، رات کے وقت کرے، اس کے بعد جس طرف رجحان پیدا ہو جائے بندے کو، یا خواب آئے یا خواب نہ آئے، بندے کا ظن غالب ہی نہیں، غالب گمان جس طرف جائے، جس طرف میلان پیدا ہو جائے تو وہ کام اس کے بعد کرے۔ تو جیسے بندہ استخارہ کر لے اس کے بعد یہ کیفیت جیسے ہی پیدا ہو جائے اس کے بعد بندہ پھر استشارہ بھی کر لے، بہتر بات ہے۔ دیکھو ایک استخارہ ہوتا ہے اور ایک استشارہ ہوتا ہے، دونوں چیزیں جب بندہ کوئی اہم کام کرتا ہے تو ہمیں یہ دونوں کام کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہمیں دونوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ استخارے کا مطلب تو ہم نے بیان کر دیا کہ 2 رکعت بندہ نفل پڑھے، پھر اس کی اپنی دعا ہے تو وہ بھی بندہ پڑھ لے، چاہے وہ دعا عربی میں جو آئی ہے وہ ہو یا اردو میں ہو یا پشتو میں ہو، جس زبان میں بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ جیسی حدیث میں آئی ہے وہ پڑھے، لیکن بہتر ضرور ہے کہ بندہ وہ پڑھے۔ یہ تو وہ صورت تھی جب استخارے کے بعد فوراً بندہ اپنے ظاہری میلان کو دیکھے، ظاہری غالب گمان کو دیکھے کہ میرا گمان کس طرف جا رہا ہے، میرا رجحان کس طرف جا رہا ہے،
کرنے کی طرف جا رہا ہے نہ کرنے کی طرف جا رہا ہے تو کام کر لے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ آپ کا اگر میلان نہ بنے، میلان ابھی فوراً نہیں بن رہا ہے تو آپ 7 دن تک مسلسل استخارہ کریں۔ 7 دن تک آپ کو کوئی خواب آیا یا کوئی میلان بنا تو کام کر لے۔ اگر 7 دن تک نہیں بن رہا ہے تو اس کے بعد فوراً بندہ کسی سے مشورہ کر لے اور مشورے کے بعد بندہ کام کر لے۔ جیسے میں نے بتا دیا کہ حدیث میں ہمیں 2 کاموں کی تعلیم دی گئی ہے، ایک استخارہ کی جو میں نے بتا دیا اور ایک استشارہ کی۔ استشارہ کا مطلب کہ آپ نے استخارہ تو کر لیا، اس کے بعد کوئی اہم معاملہ ہو تو اس میں ہمیں گھر کے افراد کے ساتھ یا گھر کے افراد اگر نہ ہو تو جس فن کے ساتھ آپ کا کام ریلیٹڈ ہے اس فن کے ماہرین کے ساتھ آپ مشورہ کریں کہ میرے لیے یہ کام کیسا ہوگا اور میں کب کروں، کیسا کروں، تو اس سے مشورہ طلب کرو۔ قرآن و حدیث میں ہمیں ہر بات کے لیے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو استخارے کے ساتھ ساتھ بندہ مشورہ بھی ساتھ کر لے۔ تو یہ دونوں کام کرنے کے بعد وہ کام اگر آپ کو منع کیا جا رہا ہے استخارے میں، آپ کو مثلا خواب میں دکھ گیا یا خواب میں نہیں، میلان آپ کا یہ بن رہا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یا اگر اس میں آپ کو کوئی رجحان نہیں بن رہا ہے، کسی سے آپ نے جو مشورہ کر لیا ہے، اہل علم کے ساتھ آپ نے مشورہ کیا ہے تو انہوں نے آپ کو منع کر دیا تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ان دونوں میں آپ کو یہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو بندہ وہ کام کر لے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کسی طرف میلان آپ کا نہیں بن رہا ہے، آپ نے 7 دن تک یہ کام کر لیا، استخارہ کر لیا لیکن میلان آپ کا کسی طرف نہیں بن رہا ہے، نہ کوئی خواب میں کوئی چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے، تو اس صورت میں یہ علماء نے فرمایا ہے کہ تم لوگ وہ کام پھر کرنا شروع کرو، اور جب کام کرنا شروع کرو گے تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس 2 آپشن آ جائیں گے، یا تو اس کام میں مزید جانے کی آپ کو اللہ کی طرف سے اسباب مہیا کیے جائیں گے، مزید اس کام کے اسباب بنیں گے، آپ کے لیے وہ کام آسان ہوتا ہی جائے گا، کیونکہ استخارہ میں دیکھو آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس دعا میں خیر طلب کی ہے، آپ اس کا ترجمہ بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بندہ خیر طلب فرماتا ہے تو اس کے اسباب آپ کو مہیا کیے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ وہ کام پھر کریں۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں، اس میں مسلسل رکاوٹیں آتی جائیں گی تو اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مجھے یہ کام نہ کرنے کا اشارہ جو ہے دیا جا رہا ہے، تو آپ وہ کام نہ کریں۔ تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس استخارے کی نیت۔ استخارے کی نیت آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، جو زبان آپ کو آتی ہے، کہ اللہ میں 2 رکعت استخارے کی نیت کر رہا ہوں آپ کی رضا کے لیے، اس کے بعد اللہ اکبر کہے، عام معمول کے مطابق 2 رکعت نفل پڑھے، جو صورت آپ اس میں پڑھنا چاہتے ہیں قواعد کے مطابق آپ وہ صورت اس میں پڑھے، پھر جب بندہ 2 رکعتیں مکمل کرے اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھے۔ لیکن ہمیں حدیث میں یہ تعلیمات دی گئی ہے کہ آپ دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف ضرور پڑھ لے، تو استخارے کی دعا سے پہلے اور بعد میں بندہ درود شریف پڑھ لے، اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھ لے۔ اگلی بات یہ ہے کہ استخارہ ہمیں خود کرنی چاہیے۔ آج کل آن لائن استخارہ کے نام سے ایک موضوع چلی ہے، لوگ آن لائن استخارہ کرواتے ہیں، اس طرح نہیں ہے، آپ خود استخارہ کرے، بندہ جتنا گناہگار ہو اور دوسرا خواہ جتنا نیک ہو، بندہ خود استخارہ کرے، اس میں ہی خیر و برکت ہوگی۔ یہ نہ سوچے کہ میں گناہگار بندہ ہوں، دوسرا نیک بندہ ہے تو اس کی استخارہ مجھ سے اچھی ہوگی، لیکن اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ بندہ جتنا گناہگار ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی استخارہ جو ہے وہ مقبول ہو سکتی ہے۔ اور ہم نے جو استخارے کی دعا آپ کو بتائی، یہ اگر آپ اردو میں یا پشتو میں اچھا سمجھتے ہیں اور آپ پشتو میں کر لے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنی زبان میں کریں، عربی میں کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر چونکہ یہ ہے کہ یہ چونکہ حدیث کے الفاظ ہے تو آپ اس کا ترجمہ سیکھ لیں، تو اس کے ساتھ ترجمہ بھی ہے وہ سیکھ لیں اور آپ عربی میں کریں، اور ساتھ ساتھ اردو میں یا دوسری لینگویجز جو بھی آپ کی لینگویج ہو اس میں آپ پھر وہ کر لیں۔ لیکن چونکہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں، یہ حدیث میں آئی ہوئی ہے، آپ اس کا ترجمہ سیکھ لیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔